ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اس پر نون لیگ پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، پھر سرکاری ملازموں کو احتجاج کے لیے لایا جاتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا پہلے، اس پر جو سرکاری اہلکار تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر جب وہ واپس آئے ہیں کے پی تو گل پاشی کی گئی ان پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اور ان کو پروموشن دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس پر تحفظات ہیں حکومت کے، آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان؟ دیکھیے، تناؤ تو وفاق اور صوبے کی بات نہ کریں، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی آپ بات کریں۔ اچھا، وفاق تو ایک لبادہ ہے اور صوبہ بھی ایک لبادہ ہے جو مختلف پارٹیز استعمال کر رہی ہیں۔ اصل جھگڑا تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اندر ہے، وہاں اقتدار کی یہ جنگ ہے۔ جہاں تک سوابی میں جلسے کا تعلق ہے، جلسہ تو ہو جائے گا، جلسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جلسے کے علاوہ جو کوئی اور باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے وہ ماحول نہیں ہے، اور اس کے لیے پوری پارٹی کو یکسو ہونا ضروری ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی مکمل طور پر یکسو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیانات، مختلف لیڈروں کے بیانات میں ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو واضح طور پہ کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جلسے کے علاوہ کوئی اور بڑا کام وہ کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ حالات ہیں کہ اس لیے کہ اگر آپ مارچ بھی کریں گے تو اس مارچ سے بنے گا کیا؟ اس لیے کہ اگر کچھ بڑی کارروائی کرنی ہے تو سنگل پارٹی آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی اس سلسلے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ جہاں تک جو یعنی چیف منسٹر کا رول ہے یا صوبائی وسائل کا استعمال کرنے کی بات ہے، اس میں اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر کو ایسا پارٹیزن رول نہیں پلے کرنا چاہیے، ریسورسز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری سیاست میں اصول کا دخل کب ہے اور کہاں ہے؟ ہمیں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو دوسری جگہ بھی اسی قسم کی بیان بازیاں نظر آتی ہیں۔ کم از کم اس وقت پاکستان کے 3 گورنر ایسے ہیں جو گورنر کے عہدے کے باوجود سیاسی رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں قاعدوں کی، اصول کی، کانسٹیٹیوشن کی، لیکن خود اپنے بیہیویئر کو نہیں دیکھتے، جو ہمیں چیف منسٹروں کے بیہیویئر میں بھی نظر آتا ہے، گورنروں کے بیہیویئر میں بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ جو قدریں ہیں جمہوریت کی، یا جو اصول ہیں عہدے کے، جو عہدے کا وقار ہے، وہ تو سیاست کی نظر ہو گیا ہے، اور سیاست کی ضرورت کے مطابق کبھی عہدے کے وقار کی بات کی جاتی ہے اور کبھی جو ہے عہدے کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری سیاست میں یہی ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے حکومتوں میں یا پارٹیوں میں چلتا رہے گا، جس کی وجہ سے جو اصل چیلنجز ہیں پاکستان کے، نہ پی ٹی آئی اس کو ڈیل کر سکے گی، نہ حکومت جو ہے وہ ڈیل کر سکے گی، اور اس کا زیادہ نقصان جو ہے حکومت کو ہوتا ہے، چاہے وہ جو گنڈا پور صاحب کی پروونشل حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو، کیونکہ اصل کام تو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرے گی اور اقتدار ہی کی جنگوں میں رہے گی تو پھر اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا اور غریب عوام کا ہوگا۔ سیاسی لڑائی ایسے ہی جاری رہی تو پھر جو اصل چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنا مشکل ہو جائے گا، اور حقیقی جو مسائل ہیں ان پر توجہ بھی نہیں رہے گی اس طرح سے۔ ڈاکٹر صاحب، اور کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی چابیاں ان سٹیٹس کے پاس ہیں، کون مقبول ہے وہاں پر، اور اگلا مکین آپ کی نظر میں کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا؟ دیکھیں، اس وقت امریکہ کے الیکشن کی صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ کوئی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ڈیسائسو ایڈوانٹیج جسے آپ کہتے ہیں نا، واضح طور پر جیت جس کی نظر آ رہی ہو، وہ ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹروورسیز دونوں طرف سے کافی زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو یوکرین کی جنگ ہے، مڈل ایسٹ کی جنگ چل رہی ہے غزہ اور دوسرے علاقے میں، وہ سب ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بہت سی ریاستوں میں، جنہیں آپ سوئنگ سٹیٹ کہتے ہیں، ووٹر جو ہے وہ پبلکلی ڈسکلوز نہیں کر رہا کہ کس کو ووٹ دے گا، یا ووٹ دے گا بھی کہ نہیں دے گا، خاص کر ایسے ان ریاستوں میں جہاں مڈل ایسٹ کے مسلمان ہیں، جس طرح مشیگن ہے، وہاں پہ مڈل ایسٹ کے مسلمان زیادہ تعداد میں، اچھی خاصی تعداد میں ہیں، پاکستانی بھی ہیں لیکن مڈل ایسٹرن مسلم زیادہ ہیں۔
وہ جو ہے اپنے جو معاملات کے حوالے سے کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے اس نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے, جبکہ جو کاملا ہیرس ہے اس نے اپنی پوزیشن کو وہی برقرار رکھا ہے جو کہ شروع میں ان کی پوزیشن تھی, یعنی اسرائیل کی مکمل سپورٹ. چونکہ موجودہ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی تو مکمل طور پہ اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان تمام تر معاملات پر. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ کا مسلم ووٹر کیا سوچتا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں انتخابات میں, اسپیشلی جب غزہ جنگ کے تناظر میں ہم بات کریں تو؟ دیکھیں, مسلم ووٹر ایک سنگل اینٹی نہیں ہے, وہ بہت ڈائیورسیفائیڈ ہے. مڈل ایسٹ سے بھی لوگ ہیں اور مڈل ایسٹ کے وہ لوگ بھی ہیں جو سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی سوچ ضروری نہیں ہے کہ وہ حماس کے حق میں اتنی ہو جتنی کہ دوسرے ممالک کی ہے. پھر انڈیا پاکستان کے بھی مسلمان ہیں, ایسٹ ایشیا کے مسلمان جس طرح انڈونیزیا ہے, تو ان کی اورینٹیشن ایک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان سب کی سمپتی مڈل ایسٹ کے اس جنگ میں جو ہے فلسطینین کے ساتھ ہے, اور وہ اسی حوالے سے ایک اہم ایشو کے طور پہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہوگا اس کے اندر فلسطینی جو معاملات ہیں وہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوں گے, خاص کر مشیگن میں, پینسلوینیا میں, وسکونسن میں, اور اس طرح کی 2 ایک اسٹیٹس اور بھی موجود ہیں. تو اس لیے تھوڑا بہت ایج جو ہے وہ اگر اس کو حاصل ہے ٹرمپ کو, تو وہ ایج اتنا ڈیسائسو نہیں ہے. اور پھر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا اور بھی بڑی چیزیں اس الیکشن میں اہم ہیں جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے جس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کانٹے دار مقابلہ مطلق. ڈاکٹر صاحب, اب جو صدارتی انتخابات ہیں اور جو بھی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ رہے, ان انتخابات کے نتیجے میں تعلقات میں کس حد تک بہتری یا برتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے, ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ کے انتخاب ہوں گے تو پاکستان کے حق میں کوئی بات ہو جائے گی یا کسی پارٹی کے لیڈر کے حق میں کوئی بات ہو جائے گی. اس کے امکانات نہیں ہیں. جو امریکہ کا جو بھی صدر الیکٹ ہوگا اس کو اپنے اتنے مسائل ہیں کہ وہاں سے ہی اسے فرصت نہیں ملنی. اور جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں اب پاکستان کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے امریکہ کی توجہ اب پاکستان پہ بہت لمیٹڈ ہے. صرف اتنی سی ہے کہ افغانستان دوبارہ ٹیررزم کا سینٹر نہ بن جائے, تو اس کے لیے وہ پاکستان کے تعاون کو کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کا رجحانات کم ہو, تو اس سلسلے میں وہ پاکستان کی اکنامک ایڈ کرتے رہتے ہیں. وہ کرتے رہیں گے. جو روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں وہ روٹین کی چیزیں چلیں گی, لیکن کوئی ایسا بڑی تبدیلی پاکستان کے ریلیشن میں نہیں آئے گی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1 جنوری 2018 کو جو ٹرمپ نے پہلا میسج دیا تھا پاکستان کے بارے میں وہ کافی نیگیٹو تھا, اور اب بھی ٹرمپ کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے معاملات میں کون جیل میں ہے اور کون جیل میں نہیں ہے. اس قسم کی غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا چاہیے. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور وہ مفادات انڈیا سے زیادہ منسلک ہیں اور چین کو کنٹین کرنے سے منسلک ہیں. ٹھیک ہے, ایشیا پیسفک ریجن سے امریکہ کے منسلک اپنے ہیں. مفادات ہیں, تو یہاں سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی